ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا مرتبہ ایسا ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، ان 10 صحابیوں میں شامل ہیں جن کو زندگی میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی تو آپ اس میں تشریف لے گئے، بالکل شروع کے دور میں ہم مسلمان ہو گئے تھے، اور جب ہم مکہ میں رہتے تھے تو آپ ہماری زبان میں جس کو کہتے ہیں نا عرب پتی، آپ مکہ کے لحاظ سے عرب پتی تھے، لاکھ پتی تھے، کروڑ، جو بھی لفظ استعمال کر لیں، آپ امیر ترین لوگوں میں تھے مکہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مدینہ تو پھر بعد میں حضرت عبد الرحمن بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گیا۔ جب وہ ہجرت کر کے آنے لگے نا تو وہ ان کا سارا مال جو ہے نا وہیں رہ گیا، اور غالباً ان کو شرط اسی پہ آنے دیا کہ اپنا مال تم نہیں چھوڑ کے جاؤ گے۔ تو اب آپ جب مدینہ پہنچے تو آپ بالکل مفلس تھے۔ اچھا جی، آپ بالکل مفلس تھے۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مواخات قائم کی تھی، تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربی، یہ انصاری تھے، ایک مہاجر اور ایک انصاری کو حضور نے بھائی بنایا تھا، آپ نے ان کے درمیان بھائی چارہ کر دیا۔ اب حضرت سعد نے کہا کہ جی میرا جتنا مال ہے وہ بھی آدھا آپ لے لیں، میرے جتنے بیوی ہیں وہ بھی آپ آدھی لے لیں، میں ان کو ڈیورس کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ آپ کا مال، آپ کے اہل خانہ، آپ کو مبارک، آپ مجھے بازار کا رستہ بتا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواخات کرانے پر ایک صحابی ان کے بھائی بنے، وہ اتنی قربانی دینے کے لیے ان کے لیے تیار۔ اس کے بعد جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے حضرت عبد الرحمن نے حضور سے بھی کہا تھا کہ میرے لیے دعا کریں، حضور نے دعا کی۔ کچھ ہی عرصے میں آپ نے نفع کما لیا، آپ کے بعد ایک ریزنیبل اماؤنٹ ہوگی، یعنی اب آپ مفلس اور کلاش نہیں رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ دن حضور کی مجلس میں حاضر نہیں ہوئے۔ جب آئے تو ان کی نا یہ زردی تھی، اب زردی مہندی کی ہو سکتی ہے، زعفران کی ہوتی ہے، کہیں لگی ہوئی تھی ہاتھ پہ یا پاؤں میں مہندی لگی ہو گئی، یا کپڑوں پہ کہیں زعفران کا اثر ہوگا، کچھ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مہیم یا عبد الرحمن، کہ عبد الرحمن کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی۔ اب ذرا آپ سچویشن کو امیجن کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، استاد، شیخ، معلم، سب کچھ، اس کے بعد آپ کی مجلس میں وہ ریگولرلی حاضر ہو رہے ہیں، اور ایک دن غائب ہو گئے اور شادی کر لی، اور شادی کر لی اور حضور کو بلایا ہی نہیں، اور بلایا نہیں کیا، حضور کو بتایا بھی نہیں۔ یہ سچویشن ہے۔ جب وہ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے تو کہہ دیا جی میں نے تو شادی کر لی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ نہیں کہا اچھا شادی کر لی، ہمیں بلایا ہی نہیں، ہمارے جیسا کوئی ہوتا پھٹ یہ کہتا اچھا تم نے شادی کر لی، مجھے انوائٹ ہی نہیں کیا۔ آپ سمجھیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیسے بوجھ اتارے۔ اگر حضور یہ بات کر دیتے، ساری زندگی کے لیے یہ طے ہو جاتا کہ یہ مستحب ہے، یہ بہتر ہے کہ اپنے استاد کو، اپنے شیخ کو، اپنے باس کو آپ شادی میں ضرور بلائیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارا سختہ مہر میں کیا دیے، سوال یہ کیا جس کی ہمارے یہاں کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ وہ 32 روپے مہر لکھوا دیا، یا 5000 لکھوا دیا، 10,000 لکھوا دیا، 12 کروڑ کے گھر میں رہتے ہیں، میں لکھوایا 5000 روپے۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ اکثر جگہوں پر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ حضور نے پہلا سوال یہ کیا مہر میں کیا لکھوایا؟ انہوں نے کہا کہ گٹھلی کے برابر سونا۔ اب گٹھلی کے برابر سونا آج بھی اس کی ایک ریزنیبل ویلیو ہے، اس زمانے میں ریزنیبل ویلیو تھی، اور اب وہ لاکھ کروڑ پتی نہیں تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ اب وہ کیونکہ دوبارہ نئے سرے سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو رہے تھے زیرو ویلتھ کے ساتھ، تو بس وہ انہوں نے کچھ نفع کر لیا تھا، بٹ کوئی یہ نہیں تھا کہ بہت ایلاف ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے اگلی بات کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اولم ولو بشاد، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی ہو۔ یہ ہے ولیمہ کرو چاہے ایک بکری، یعنی ولیمہ ضرور کرو، اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ولیمہ کرو ایک بکری کا ولیمہ کر دیں، دیٹس گڈ انف۔ اور ولیمہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ولیمہ کرنے کا مطلب، ایک بکری ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور چاہے کوئی 2 بھی کر لے، اور 4 بھی کر لے، اور 10، مطلب کیا؟
مطلب وہی ہے جیسے ہم بقرعید پہ کرتے ہیں، ہم جانور ذبح کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، دوستوں کو بھی کھلاتے ہیں، رشتے داروں کو بھی کھلاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی کیا ہوتا ہے۔ بقرعید پہ تو سب نے کیا ہوتا ہے، تو دوستوں رشتے داروں کے بعد بعد ہم نہیں بھیجتے ہیں، یا بھیجتے ہیں تو وہ جواباً ہمارے یہاں بھیج دیتے ہیں۔ مگر اگر جیسے عقیقہ کرتے ہیں تو عقیقے میں سے خود بھی کھاتے ہیں، خود دوستوں کو بھی کھلا دیتے ہیں، کسی کو انوائٹ بھی کر لیتے ہیں، سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے بالکل سیلیبریٹ کریں، گھر بلائیں کھانا کھلا دیں، اور غریبوں کو بھی دیتے ہیں۔ یہ اس کا نیسیسری پارٹ ہوتا ہے۔ یعنی اجتماعی طور پہ ہمارے دو خوشیاں آتی ہیں سال میں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ یہ دو خوشیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رائج فرمائی ہے۔ عید میلاد جنہوں نے بنائی ہے وہ خود ہی جا کے وہاں جواب دیں گے کہ ان کو کہاں سے آئیڈیا ہے۔ ان دو خوشیوں میں کیا کرتے ہیں؟ عید الفطر کی نماز نہیں آپ کر سکتے جب تک آپ نے فطرانہ ادا نہ کیا ہو۔ فطرانہ کس کو دیتے ہیں؟ غریبوں کو دیتے ہیں۔ عید القربان کے اوپر آپ جانور ذبح کرتے ہیں، بنیادی طور پہ کس لیے کرتے ہیں؟ غریبوں کے لیے کرتے ہیں۔ جب آپ عقیقہ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اسلام میں خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام میں خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ غریبوں کو اس میں شامل کیا جائے۔ حضرت علی حضرت فاطمہ کا ولیمہ ہوا تو مسجد نبی کے باہر ایک بھیڑ کے اندر بہت سے شلجم ڈال کے اس کی دیہ پکا لی گئی، اور مدینہ کے امیر غریب ساروں نے وہیں سے کھانا کھایا۔ یہ ہوتا ہے ولیمہ۔ اتنا سادہ سمپل دین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا۔ ہمارے اوپر جو بوجھ تھے، جو گلوں میں توق تھے، آپ نے اتار دیے، کیونکہ آپ یہ بوجھ اتارنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ نے یہ بوجھ اتار دیے، ہم نے زبردستی واپس ہم نے گلے میں ڈال دی۔ ہم نے کہا نہیں، ہم 25 فنکشن کریں گے، ہر فنکشن میں 40 ڈشیں پکائیں گے، اس کے بعد حق مہر کی ہمیں کو پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم جہیز بھی دیں گے، ہم بارات بھی دیں گے، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے۔ کسی سے پوچھیں کہ بھائی آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پریکٹیکلی اسپیکنگ لوگ کہتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ بس بچوں کی شادیاں ہو جائیں، پھر دیکھیں گے شاید حج کر لیں۔ میجورٹی اس ملک میں جو رہتی ہے اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پیسے اکٹھے کریں اور ان کے بعد ان کی شادیاں کریں۔ بس کتنا بڑا بوجھ ہے جو ہمارے گلے میں، کس نے ڈالا ہے؟ خود ڈالا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بوجھ اتارنے کے لیے آئے تھے۔